बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 56 यानी 56 लेसन नंबर हम पढ़ेंगे और ये है बाब चहारम यानी चौथा बाब है जिसका नाम है आदम और इब्लीस। और इसमें हम इंसान और शैतान के बारे में पढ़ते हैं और आज इसका हिस्सा नंबर 6 हमने पढ़ना है। हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम क्या करेंगे? आज हम जिन्नात के बारे में बात करेंगे और ये इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जिन्नात के बारे में बहुत सारी मन घड़त कहानियां और तसव्वुरात पाए जाते हैं। तसव्वुरात का मतलब ख्याल कि लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाई हुई हैं जिन्नों के बारे में और अजीब किस्म के ख्याल करते हैं लोग। तो उस वजह से हमें ये लाजमी पढ़ना चाहिए, जिन्नों के बारे में समझना चाहिए। इसके अलावा आगे है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्नात के वजूद को ही नहीं मानते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्नात के नाम पर मासूम लोगों को धोखे देते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। यानी वो लोग कहते हैं कि जिन्नों से मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा, उनसे लोगों से पैसे लेते हैं और फिर उनको धोखे देते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिला वजह जिन्नात से डरते हैं, खास तौर पर ऐसे लोग जिनको बचपन में जिन्नों भूतों की कहानियां सुनाई गई हों। वो सारी उम्र अंधेरे से और अकेले होने से डरते रहते हैं। यानी ये सारे प्रॉब्लम है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डरते रहते हैं जिन्नों से ना, कि जिन ये कर देंगे, जिन वो कर देंगे। तो ये वाले मामलात हैं कि कुछ लोग हैं वो जिन्नों को मानते ही नहीं है, कुछ लोग हैं जिन्नों के नाम पर धोखा देते हैं और कुछ लोग हैं जो जिन्नों से बिला वजह डरते रहते हैं। इसलिए हमें ये जिन्नों के बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा बहुत से लोग समझते हैं कि सब जिन्नात बुरे और शैतान होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान पाक में हमें जिन्नात के मुतल्लिक बहुत कुछ बताया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि कुरान पाक का हर हरफ हक है यानी सच है। लिहाजा आज के सबक में हम कोई तसव्वुराती या ख्याली बातें नहीं करेंगे, बल्कि जिन्नात की असल हकीकत को जानेंगे। और आज के बाद हमें जिन्नात से कोई खौफ नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। यानी ये आज के सबक का हमें फायदा होगा कि हमें जिन्नात से बिल्कुल खौफ नहीं रहेगा और आइंदा हम कभी जिन्नों से नहीं डरेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से पढ़ते हैं। बहुत से लोग जिन्नों को मानते ही नहीं और कहते हैं कि अगर जिन हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, हालांकि हमारी आंखें और कई चीजों को नहीं देख सकती। हम अपने हाथों और कपड़ों पर लगे जरासीम को नहीं देख सकते। जिस हवा में हम सांस लेते हैं हम इसे नहीं देख सकते। सूरह रहमान की आयत 15 में है कि जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया गया है। यानी जिन तो आग से या गर्मी से बने हैं और गर्मी को हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख तो नहीं सकते। सूरह आराफ की आयत 27 में हमें यह भी बता दिया गया है कि हम जिन्नों को नहीं देख सकते मगर वो हमें देख सकते हैं। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है, यह रब की कुदरत है कि रब ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उनको नहीं देख सकते और वो हमें जरूर देख सकते हैं। राइट, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बस ऐसा बनाया है तो ऐसा ही है, यही हक है, यही सच है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें कुरान पाक में बताई गई हर बात पर पूरा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जिन्नों की शक्लो सूरत के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जिन इतने होते हैं, खौफनाक होते हैं, इतने बड़े होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, वो शक्लें बदल लेते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। सूरह ताहा की आयत 50 में हमें पता चलता है कि हमारे रब ने हर शय की सूरत बनाई और फिर इसको इसकी हदायत अता फरमाई। यानी ये सूरह ताहा की आयत है 50 नंबर की और उसमें ये हमें पता चलता है
کہ رب نے ہر شے کی صورت بنائی اور پھر اس کو اس کی ہدایت عطا فرمائی. یعنی ہر مخلوق کی طرح جنوں کی بھی ایک خاص شکل و صورت اور جسامت ہے. یعنی جنوں کی بھی خاص شکل ہے، جس طرح انسانوں کی خاص ایک شکل ہے، گھوڑے کی خاص شکل ہے، یعنی بلی کی خاص شکل ہے، کبوتر کی خاص شکل ہے، اسی طریقے سے جنوں کی بھی خاص صورت اور جسامت ہے. ہر مخلوق کی جو شکل، صورت، جسامت ہے وہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے. پھر ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جن انسان کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. ذرا سوچیں کہ اگر ایسا ہو سکتا تو شیطانوں کے لیے مختلف لوگوں کی شکلیں اختیار کر کے انہیں آپس میں لڑانا اور زمین میں فساد مچانا کتنا آسان ہو جاتا. لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہے. ذرا دوبارہ سوچیں. آپ سوچیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ یعنی کسی کے گھر میں جا کے کبھی اس کا والد بن جائے، کبھی اس کا بھائی بن جائے، کبھی شہر کا صدر بن جائے، کبھی کوئی تھانے دار بن جائے. ہاں تو جن اگر انسان کی شکل اختیار کر سکتا تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہی کیا تھا؟ پھر تو وہ اس کے لیے تو فساد مچانا کتنا آسان تھا. ایک بندے کی شکل اختیار کر کے اسے گالیاں دے دیتا، اسے برا بھلا کہہ دیتا، اور دوسرے کی شکل بن کے اس سے کچھ چوری کر لیتا اور الزام اس پر لگ جاتا. یعنی یہ تو اس کے لیے پھر مسئلہ ہی نہیں تھا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جن کسی کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. یہ ایک غلط بات ہے، ایک غلط سوچ ہے. کائنات میں موجود ہر مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی گئی شکل و صورت میں قید ہے. یعنی ہم انسان ہیں، ہماری یہ شکل و صورت ہے اور ہم اسی شکل میں قید ہے. ہم جو ہے اگر ہم چاہیں کہ ہم پرندہ بن جائیں تو ہم پرندہ نہیں بن سکتے. یا اگر گھوڑا چاہے کہ وہ انسان بن جائے تو وہ نہیں بن سکتا. ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شکل و صورت میں قید ہے اور کوئی بھی شے خود سے اپنی صورت یا جنس بدل لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. لہٰذا یہ جان لیجئے کہ جن بھی انسانوں کی شکل نہیں اختیار کر سکتے. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور اس میں ہم پڑھیں گے سورۃ الاحقاف ہے، 46 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیات 29 اور 30 یہ ہم نے پڑھنی ہے. اور اس سے ہمیں انشاءاللہ بڑا کچھ پتہ چلے گا جنوں کے بارے میں. ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ چلے گی. قرآن پاک کی آیت پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں. اچھا اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے طائف شہر ہے مکہ سے کچھ دور، اور طائف کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی بلکہ الٹا ان کو تنگ کیا، حتیٰ کہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ان کو پتھر مارے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. طائف کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بڑے برے تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ یعنی مایوس ہو کے لوٹے. تو رستے میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کو رائے گاہ نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا کہ جنوں کی ایک جماعت کو ان کی طرف متوجہ کر دیا. یعنی وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، وہ جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے، رب کے حکم سے آ گئے. تو وہی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو شاید نہیں پتا چلا کہ ہم نے کہ جنوں کی ایک جماعت کو، جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کر دیے کہ قرآن سنیں. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی جہاں آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے وہاں جب وہ آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو. یعنی قرآن پاک کا ادب، اللہ رب العزت کے کلام کا ادب ان کو پتا تھا اور انہوں نے کہا کہ خاموش رہو یعنی چپ کر کے سنو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے اور ان کو نصیحت کریں، تاکہ ان کو نصیحت کرے. منذرین کا مطلب ہوتا ہے ویسے ڈرانا، تاکہ ان کو
کہ اللہ کے کلام کا بتائیں اور ان کو ڈرائیں، غلطیاں کرنے سے ڈرائیں۔ قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے قوم، یعنی وہ جن جب واپس گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومنا، اے کہنے لگے اے قوم یا اے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کو سچا مانتی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ یہ کس کتاب کے بارے میں کہا تھا انہوں نے؟ قرآن پاک کے بارے میں کہا تھا۔ اور ان جنوں کو کیسے پتا چلا تھا؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک انہوں نے سنا تھا، اور وہ وہاں سے گزر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس جماعت کو ادھر موڑ دیا، اور پھر انہوں نے سنا اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھایا۔ غور کریں، یہاں سے پڑھ رہے ہیں، غور کریں کہ یہاں جن جنوں کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے بھی واقف تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے لیا کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک سے پہلی آسمانی کتابوں کو بھی جانتے تھے، یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ کہا کہ یہ کتاب جو ہے پرانی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کو پتا تھا کہ پرانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغام کا احترام بھی کرتے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے جب کہا نا کہ کالو انصتو، کہ چپ رہو، خاموش رہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا احترام ہے کہ جب بھی ہم سنیں تو خاموش ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے قرآن پاک کو سنا اور پھر اپنے لوگوں میں جا کر اس کی تبلیغ بھی کی، یعنی یہ جنوں کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ الجن میں بتایا گیا ہے کہ جنوں میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، لہذا سب جن شیطان نہیں ہوتے، یہ غور کر لیں کہ سب جن شیطان نہیں ہوتے۔ شیطان کسی جنس کا یا کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک صفت یا خاصیت کا نام ہے۔ جیسے جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا یا چوری کرنے والے کو چور کہا جاتا ہے، ایسے ہی غرور کرنے والے، فساد پھیلانے والے، دوسروں میں لڑائی کروانے والے اور برائیوں کی طرف بلانے والے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا غور کر لیں اس بات پر کہ شیطان کسی مخلوق کا یا جنس کا نام نہیں ہے۔ شیطان کس چیز کا نام ہے؟ وہ بندہ یا وہ جن یا وہ انسان جو ہے جو برائیوں کی طرف بلانے والا ہو، دوسروں میں لڑائیاں کروانے والا ہو، فساد پھیلانے والا ہو، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الناس کی 6 اور قرآن پاک کی آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسے شیطان، یعنی یہ کام کرنے والے شیطان صرف جنوں میں ہی نہیں بلکہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی شیطانیاں کرنے والے شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور ہم کہیں گے الحمدللہ، ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کس بات پر؟ کہ آج ہمیں پتا چلا کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس میں انسانوں کی طرح خود شعوری کی صلاحیت موجود ہے، یعنی خود شعوری کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنی ذات کو جانتے ہیں، ان کو بھی اپنی مرضی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی آپ سمجھے نا کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین بھی رب کی مخلوق ہے، سورج اور چاند ستاروں کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں چمکوں گا اور آج میں نہیں چمکوں گا، زمین یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج میں گھوموں گی اور آج میں نہیں گھوموں گی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پرندے بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف نہیں کام کر سکتے، لیکن جن اور انسان، ان کو مرضی کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہ چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں اور چاہیں تو نہ کریں، ان کا حساب کتاب بعد میں ہوگا، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ جنوں میں مسلمان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو شیطان ابلیس کے چیلے ہیں اور ہر برے کام میں ابلیس کی پیروی اور مدد کرتے ہیں، یعنی جنوں میں بھی ایسے ہیں اور یعنی وہ شیطان کے چیلے ہیں، اور انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو شیطانیاں کرتے ہیں اور ابلیس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یعنی
उसकी पैरवी करते हैं, उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को इबलीस का भाई या शैतान का भाई करार दिया है। कि जिन्नों और इंसानों दोनों को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और जन्नत और दोज़ख जिस तरह इंसानों के लिए है वैसे ही जिन्नों के लिए भी है। ये भी देख लीजिए, सूरह रहमान में ना बहुत कुछ बताया गया है जो जिन्नों और इंसानों के लिए मुश्तरक है, यानी दोनों के लिए एक ही है। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ओके, और सबसे जरूरी और फायदे की बात यह है कि हमें जिन्नों से डरने की हरगिज कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिन हमें हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में वसवसे या ख्याल डाल सकते हैं। ये हमें हाथ नहीं लगा सकते, ये हमें कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ये सिर्फ हमारी सोच में हमें डरा सकते हैं, बस ये काम ये कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नों में से एक गुरोह को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम भी बना दिया था, जो इनके लिए बड़े बड़े और भारी काम करते थे। लिहाजा जिन्नों का जब भी ख्याल आए तो यही सोचें कि वो बुरे नहीं हैं और वो हमें कोई तकलीफ या कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इंशाअल्लाह आज के बाद हम जिन्नों से कभी नहीं डरेंगे। कोई जरूरत नहीं है हमें जिन्नों से डरने की, क्योंकि ये हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओके, अब ये बात जो है ना वो बहुत ही अहम है। आज के जो सब्जेक्ट है, जो आज का सबक था, इसमें से तो बहुत सारे पॉइंट्स आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स का कहूंगा कि कोई से 4 पॉइंट्स आप ले लें, उनको अपनी कॉपी पे लिख लें और ड्यूटी समझ के, अपना फर्ज समझ के, अपना होमवर्क समझ के 4 लोगों को आगे आपने ये बात पहुंचानी है कि जिन क्या है। जिन जो है, अल्लाह ताला ने जिनों के बारे में हमें कुरान पाक में क्या क्या बताया है, और ये कि जिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बातें आपने आगे लोगों तक लाजमी पहुंचानी है इंशाअल्लाह। राइट जी, चलें, दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।